چچا ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی حکمت عملی کتنی ایفیکٹو رہی؟ اور صرف تیل اور کھاد ہی نہیں حضور، ایلومینیم کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ اس کے عالمی معیشت پر کیا اثرات پڑے؟ چین کا رد عمل کیا تھا؟ کیا چین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ کیا جنگ بندی میں توسیع ممکن ہے؟ کیا مذاکرات پس پردہ اب بھی جاری ہیں؟ مذاکرات کہاں ہونے جا رہے ہیں؟ کون کون شرکت کر سکتا ہے؟ نیوکلیئر انریچمنٹ پر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا اس ویکینڈ پر ٹرمپ پاکستان میں ہوں گے؟ کیا اس ویکینڈ پر اسلام آباد معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے؟ کیا مستقل امن قائم ہو پائے گا؟ گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم حضور، چچا ٹرمپ کے کارنامے تھمنے کا نام نہیں لے رہے۔ اب کہ اس نے کیا یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کی ایرانی ناکہ بندی جو انہوں نے پابندی کی ہوئی تھی، اس کو بند کیا ہوا تھا، اس کی بندش کی ہوئی تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے آبنائے ہرمز کی ایک اور ناکہ بندی کر دی ہے کہ ہم اس بندش کو ختم کرنے کے لیے، یہ جو ناکہ بندی ہے اس کو توڑنے کے لیے ایک اور ناکہ بندی کریں گے۔ اب اگر آپ کو اس منطق کی سمجھ نہیں آ رہی تو اس میں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، آپ تنہا نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں کسی کو بھی اس منطق کی سمجھ نہیں آئی۔ چچا ٹرمپ سے پوچھیں تو اس کا منطق یہ تھا کہ بھائی اگر کوئی دوسرا ٹینکر یا جہاز یہاں سے بغیر ٹول کے نہیں گزر سکتا تو ایرانیوں کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ان کے ٹینکرز اور جہاز یہاں سے گزرنے دیں، وہ بھی مفت؟ ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے، ہم نے پرسوں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کا مقصد ایران کے ساتھ ساتھ چین کو بھی پریشرائز کرنا تھا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ چین کیا کرے گا۔ کیا وہ ایران کو سمجھائے گا پریشر میں آ کر، اسے کہے گا بھائی جانے دے، میرا نقصان ہو رہا ہے، یا امریکہ کی ناکہ بندی کو جوتے کی نوک پر رکھے گا؟ تو حضور رزلٹ سامنے آ گیا ہے۔ کل ایک چینی ٹینکر کسی بھی ناکہ بندی کی پرواہ کیے بغیر آبنائے ہرمز سے گزر گیا۔ لیکن ایسا نہیں کہ امریکی ناکہ بندی کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اثر تو ہوا ہے، لیکن مثبت نہیں، منفی۔ عالمی معیشت مزید مندی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، عالمی سٹاک مارکیٹس کریش کر رہی ہیں، حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف چچا ٹرمپ، اس کا نائب جے ڈی، ایران اور پاکستان مذاکرات کے دوسرے دور کی نوید سنا رہے ہیں، اور 33 سال بعد لبنان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست مذاکرات کا آغاز بھی ہوا چاہتا ہے۔ تو حضور چچا ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی حکمت عملی کتنی ایفیکٹو رہی؟ اس کے عالمی معیشت پر کیا اثرات پڑے؟ چین کا رد عمل کیا تھا؟ کیا چین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے؟ کیا جنگ بندی میں توسیع ممکن ہے؟ کیا مذاکرات پس پردہ اب بھی جاری ہیں؟ مذاکرات کہاں ہونے جا رہے ہیں؟ کون کون شرکت کر سکتا ہے؟ نیوکلیئر انریچمنٹ پر معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا اس ویکینڈ پر ٹرمپ پاکستان میں ہوں گے؟ کیا اس ویکینڈ پر اسلام آباد معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے؟ کیا مستقل امن قائم ہو پائے گا؟ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تو ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دیا۔ پوری دنیا کا 20% تیل، 20 سے 25% LNG، کھاد کے لیے نائٹروجن، AI کے لیے چپس جو بنتی ہیں ان کے لیے ہیلیم، ایلومینیم، سب کی سپلائی رک گئی۔ تیل کی قیمتیں چھت پھاڑ کر نکل گئیں۔ پریشر بڑھا تو امریکہ نے ایران کو آبنائے ہرمز کے ذریعے اپنا تیل اور دیگر سامان برآمد کرنے کی اجازت دے دی، جبکہ باقی خلیجی ریاستوں کے جہاز اور ٹینکرز پر آبنائے ہرمز سے گزرنے پر پابندی رہی۔ ایران کو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں اپنا تیل بہتر قیمت پر فروخت کرنے کا موقع مل گیا، اور اس نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے ہر جہاز سے $2 ملین ٹول بھی وصول کرنا شروع کر دیا۔ ایران نے نہ صرف امریکی اور اسرائیلی میزائلوں سے املاک اور انسانی جانوں کا نقصان برداشت کیا، اس نے خلیجی ممالک میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے جوابی حملے بھی کیے، اور اس کے لیڈران اور عوام کے حوصلے بلند دکھائی دیے۔
وہ مسکراتے رہے، وہ ٹرمپ اور نتنیاہو کے ہر وار کا کرارا جواب دیتے رہے اور دنیا معاشی تباہی میں دھستی چلی گئی۔ دنیا بھر میں جنگ کی مذمت ہونے لگی۔ امریکہ میں یہ تاریخ کی سب سے زیادہ ان پاپولر وار کہی جا رہی ہے۔ مہنگائی کی حدت اور شدت امریکی عوام تک پہنچی تو وہاں بھی احتجاج شروع ہو گئے۔ ایسے میں پاکستان نے مذاکرات کی کوشش کی، اپنی خدمات پیش کی کہ جناب بیٹھیے ہم بات کراتے ہیں، لیکن پہلے دور میں بہت قریب آ کر بھی بات نہ بن سکی۔ چچا ٹرمپ اگر دیکھا جائے تو اب 3 مرتبہ منہ کی کھا چکا ہے۔ پہلے جنیوا مذاکرات میں ٹیبل پر بیٹھا، بات ہو رہی تھی، ڈیل ہو سکتی تھی، لیکن بدماشی دکھائی، حملہ کر دیا، جنگ مسلط کر دی۔ جنگ کی تو ایران کا قد اور بڑھ گیا۔ اسلام آباد نے مذاکرات کیے تو بھی ایران اپنی ریڈ لائنز پر کھڑا رہا، ڈٹ کر۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ایران ایک پوزیشن آف اتھارٹی سے بات کر رہا ہے۔ پتے ایران کے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی میڈیا یہ کہنے لگا کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں۔ عوام نو کنگز ریلیز نکالنے لگے۔ کانگریس میں ایک اور جنگ میں ہار کی صدائیں بازگشت کرنے لگیں۔ تو ایسے میں چچا ٹرمپ کو ایک اور جینیس آئیڈیا آیا کہ اچھا ایران نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور ایران نے تو آبنائے ہرمز کی بندش کی ہوئی ہے۔ اس نے کہا اچھا ہم بھی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دیں گے، ایرانی تجارت روک دیں گے، اور چونکہ ایران کا انحصار تیل اور گیس کی برآمدات سے حاصل ہونے والی آمدنی پر ہے، اس پر دباؤ پڑے گا تو وہ امریکی مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائے گا۔ جینیس آئیڈیا۔ ناکہ بندی پیر کے روز شروع ہوئی۔ ابتدا میں ایسا لگتا تھا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند ہو جائے گا، کیونکہ بیان بڑا سویپنگ سٹیٹمنٹ تھی، کیونکہ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ امریکہ آبنائے ہرمز میں داخل ہونے یا باہر نکلنے والے ہر جہاز کو روکے گا۔ مگر پھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے فوری طور پر واضح کیا کہ یہ ناکہ بندی بنیادی طور پر ایرانی تیل لے جانے والے جہازوں پر ہے۔ جو جہاز ایران کے ساتھ کاروبار نہیں کر رہے انہیں امریکہ کی طرف سے روکا نہیں جائے گا۔ لیکن کوئی بھی جہاز رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ یہ اعلان سن کر آبنائے ہرمز سے باہر نکلنے والے کچھ بحری جہازوں نے رخ موڑ لیا، تاہم ایران پیچھے نہیں ہٹا۔ ایرانی حکام نے خبردار کیا کہ اگر آبنائے ہرمز میں کسی بھی فوجی نقل و حمل کا، کسی بھی حرکت کا ہمیں اندازہ بھی ہوا، شائبہ بھی ہوا، تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور زور دے کر کہا کہ وہ اب بھی اس آبی راستے پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اور حقیقت میں انہوں نے اس سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے 28 فروری سے مؤثر طور پر بند بھی رکھا ہے، اور یہ دکھا بھی دیا ہے کہ اصل کنٹرول ایران کا ہی ہے۔ اچھا حضور، اب چونکہ ناکہ بندی مؤثر ہو چکی ہے، امریکی بحری افواج آبنائے ہرمز کے اطراف میں موجود ہیں، تباہ کن جہاز، لڑاکا طیارے، ایک کیریئر طیارہ بردار جہاز جو ہوتا ہے وہ کیریئر گروپ ہے، وہ اپنی پوزیشن لے چکے ہیں، اور جبکہ ایران اور امریکہ دونوں مزید کشیدگی کی وارننگ دے رہے ہیں، توانائی کی عالمی بازار ایک بار پھر اس کشمکش میں پھنس گئے ہیں۔ ایران روزانہ تقریباً 20 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا ہے۔ اسے روکنے سے عالمی رسد پر فوری دباؤ بڑھ گیا۔ عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $105 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل انرجی، پھر IMF، ان کے مطابق مارچ میں عالمی ذخائر سے تقریباً 40 کروڑ بیرل 400 ملین بیرل خام تیل جاری کیا گیا تاکہ توانائی کی قیمتیں کم ہوں، مگر بحران ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک اور زراعت نے خبردار کیا ہے کہ یہ طویل بحران کھاد اور توانائی کی برآمدات میں رکاوٹ کے باعث عالمی زراعت اور خوراک کی سپلائی چین کی تباہی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی غریب ممالک سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، جس کے نتیجے میں پیداوار کم ہوگی اور مہنگائی بڑھے گی۔ اور صرف تیل اور کھاد ہی نہیں حضور، ایلومینیم کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہیں۔ ہیلیم کی بندش سے IC چپس، جو انٹیگریٹڈ سرکٹس ہوتے ہیں، جو چپس ہوتی ہیں، وہ نہیں بن پا رہی، جس کی وجہ سے AI کی صنعت متاثر ہو رہی ہے۔ امریکی ناکہ بندی کے اعلان کے فوراً بعد تیل کی قیمتیں $105 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں۔ یہ صرف ایران کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسا بحران ہے جس سے پوری دنیا میں مہنگائی میں شدید اضافہ ہو رہا ہے۔ باقر غالباف نے ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ 2 بندشوں کا اثر بھی دگنا ہوتا ہے،
اور امریکی شہریوں کو کہا کہ دوہری ناکہ بندی چلتی رہی تو تم لوگ یاد کرو گے کہ کبھی تیل $4-5 فی گیلن بھی ملا کرتا تھا. یاد ہے وہ وقت جب ہم $4-5 میں فی گیلن تیل خریدا کرتے تھے بیٹا. آگے آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا. امریکہ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں جس سے اوور آل مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. پہلے ہی 70% امریکی اس جنگ کے خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہی نہیں تھی. نو کنگز ریلیز نکل رہی ہیں. اوپر سے اسی سال مڈ ٹرمز الیکشن ہے. چچا ٹرمپ ہار گیا تو کانگریس میں ایک شریعت سے ہاتھ دھونا پڑے گا. اور امپیچمنٹ تو سمجھیے نوشتہ دیوار ہے. لیکن چچا ٹرمپ کیا کرے؟ ایران کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کے علاوہ اس ناکہ بندی کا ایک اور مقصد بھی تھا، اور وہ تھا چین پر دباؤ ڈالنا. کیونکہ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے. اب چین پہلے ہی ٹرمپ کی جانب سے اس خدشے یا دباؤ میں ہے کہ اگر بیجنگ ایران کو اسلحہ بھیجتا ہے تو 50% طیرے عائد کیے جائیں گے. اب چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور ایرانی تیل کا بنیادی خریدار بھی، جس کی قیمت عام طور پر بہت رعایتی ہوتی ہے. اگر یہ سپلائی حاصل کرنا مشکل ہو جائے تو چین کو اسے زیادہ مہنگا تیل وہ کہیں سے اور سے خریدنا پڑے گا، بدلنا ہوگا، اس کا کوئی ایک آلٹرنیٹو لینا ہوگا. اب اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ حضور کہ اس کی معیشت میں لاگتیں بڑھ جائیں گی، خصوصاً مینوفیکچرنگ میں. اور جب چین کی لاگتیں بڑھیں گی تو عالمی قیمت بھی عموماً بڑھنے لگے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ چائنا پوری دنیا کی فیکٹری ہے، پوری دنیا کا مینوفیکچرر ہے. جب چین میں مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر ایونچولی آپ تک اور مجھ تک پہنچے گا. تو امریکہ کا پلان بڑا سیدھا تھا. ایک تو ایران کو ڈائریکٹ وار کریں گے، اس کی اکانومی کے اوپر ضرب لگائیں گے، اور دوسرا یہ تھا کہ جناب آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کریں گے. چین کو ایرانی تیل نہیں ملے گا، اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ تہران پر دباؤ ڈالے کہ وہ امریکی شرائط کو قبول کر لے، اس پر آمادہ ہو جائے. تو اس طریقے سے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا. لیکن چین نے آبنہ ہرمز کی بندش کی مذمت کی، اسے خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا. دبے الفاظ میں وارننگ دے دی کہ چچا ہمارے ٹینکر کو ہاتھ لگایا تو انجام اچھا نہیں ہوگا. اور چین صرف باتوں پر نہیں رکا حضور. چین نے کل امریکی ناکہ بندی کے باوجود اپنا ایک ٹینکر آبنہ ہرمز سے گزار لیا، اور امریکی بحریہ کھڑی دیکھتی رہی، کچھ بھی نہ کر سکی. پیغام واضح تھا حضور، پیغام بہت واضح تھا. دیکھیے رچ سٹاری نامی یہ جو چینی آئل ٹینکر ہے جو امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے، منگل کی صبح آبنہ ہرمز سے گزر گیا. خاموشی سے ٹرانسپونڈر آف کر کے نہیں، علل اعلان اپنی لوکیشن ٹرانسمٹ کرتے ہوئے، اپنے چینی عملے کی شناخت کا اعلان کرتے ہوئے. امریکی بحریہ چپ کر کے دیکھتی رہی، مداخلت نہیں کی. چینی وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جون جو ہیں، انہوں نے واشنگٹن کو خبردار کیا کہ ہمارے ایران کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ دوسرے لوگ مداخلت نہیں کریں گے. ایران آبنہ ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ہمارے لیے کھلا ہے. امریکہ کے پاس خطے میں 15 جنگی جہاز موجود ہیں، کیریئرز، ڈسٹرائرز، سب میرینز. اگر بین الاقوامی پانیوں میں کسی چینی ٹینکر کو روکنا تیسری عالمی جنگ کو دعوت دینے کے مترادف تھا. سو چچا ٹرمپ فائنلی بلنکڈ. پانی پیچھے ہٹ گیا. چین نے پانی میں اپنی حد مقرر کر دی، اس نے اپنی باؤنڈری ڈرا کر دی. امریکہ نے اسے عبور نہیں کیا. مکمل ان چیلنجڈ امریکی بحری بالادستی کا دور کل ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پیغام آپ کے مقامی نگہبان کی طرف سے پہنچا ہے. تو جناب چچا ٹرمپ کی یہ اسٹریٹجی بھی نہ صرف بری طرح ناکام ہوئی، ایران اسی طرح اکڑ کر کھڑا ہے، اپنے قدموں پر مضبوط. عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت مزید بڑھ رہی ہے، گلوبل اکانومی گر رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور چین امریکی بحری طاقت کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے آبنہ ہرمز سے اپنا ٹینکر گزار گیا.
معاملہ یہ ہے کہ ناکہ بندیاں عموماً وقت لیتی ہیں کہ ان کا اثر رویوں میں تبدیلی کا باعث بنے، اور چچا ٹرمپ کے پاس زیادہ وقت ہے ہی نہیں۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس میں امریکیوں سے زیادہ مشکلات اور تکالیف برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے اب چچا ٹرمپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس جنگ سے جان چھڑائے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے پہلے دور میں اچھی خاصی پیش رفت ہوئی تھی، اور اب خبریں ہیں کہ اس ویکینڈ پہ چچا ٹرمپ بذات خود پاکستان پدھارنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کا نائب جے ڈی جو مذاکرات کے پہلے دور میں امریکی وفد کی قیادت کر رہا تھا، اس نے بھی کہا کہ مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی اور مذاکرات کے دوسرے دور کی بات چیت چل نکلی ہے۔ اور مذاکرات کہاں ہوں گے اس پر بھی بہت سی چہمگوئیاں ہوتی رہیں، لیکن ایران نے واضح کر دیا کہ وہ پاکستان کے علاوہ کہیں اور مذاکرات نہیں کرے گا۔ اس کی بڑی وجہ اسرائیل کی طرف سے دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے پہلا جو مذاکرات کا دور ہوا تھا اس کے لیے بھی کمپلیٹ ایئر کور کے ساتھ ایرانی وفد کو ڈور ٹو ڈور سیکیورٹی فراہم کر کے پاکستان لایا گیا تھا۔ اب دوسرے دور کے لیے جنیوا اور خلیجی ممالک کا نام زیر غور تھا، لیکن ایران نہیں مانا، اور کل چچا ٹرمپ نے بھی اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ ایک دو تین روز میں پاکستان میں مذاکرات کا اگلا دور ہو سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سعودی عرب اور ترکی کا دورہ کریں گے۔ یہ پیش رفت جسے پاکستان لیڈ کر رہا ہے، اسلام آباد، ریاض، قاہرہ اور انقرہ کے درمیان مل کر کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے، جس کا مقصد پہلے دور میں ہونے والی پیش رفت کو آگے بڑھانا ہے تاکہ دائمی امن قائم کیا جا سکے۔ اچھا حضور، اگر چچا ٹرمپ پاکستان آتا ہے تو یہ پچھلی 2 دہائیوں میں کسی بھی امریکی صدر کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ اس سے پہلے بش جونیئر جنرل مشرف کے دور میں پاکستان آیا تھا، اور اب ممکن ہے کہ چچا ٹرمپ آ جائے۔ وجہ ظاہری بات ہے یہ ہے کہ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کی میزبانی کی پیشکش کی ہے، جسے فریقین نے تقریباً قبول کر لیا ہے۔ اور اگر چچا ٹرمپ مذاکرات میں شریک ہوتا ہے تو یہ نہ صرف ایک بڑی سفارتی تبدیلی کی نشاندہی کرے گا، بلکہ ممکنہ طور پر امن کی حتمی خبر کا بھی اعلان ہوگا، کیونکہ ٹرمپ صرف واپس جانے کے لیے نہیں آئے گا بلکہ یہاں آ کر حتمی معاہدے پر دستخط کرے گا۔ اور یاد رہے، وہ کہتا رہا ہے کہ مجھے 90% نہیں چاہیے، 95% نہیں چاہیے، مجھے 100% چاہیے، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ وہ ایران سے جوہری مسئلے پر ایسے معاہدے کا خواہاں ہوگا جو اس معاہدے سے بہتر ہو جو براک اوباما نے JCPOA کیا تھا 2015 میں، کیونکہ یہ اس کا بیچارے کا ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنا موازنہ براک اوباما سے کرتا ہے۔ سو حضور، اگر ٹرمپ یہاں آیا تو پھر معاملہ یہیں پر ڈیل کی صورت اختیار کر لے گا۔ اچھا، مجھے ذاتی طور پر یہ معلوم ہے کہ تکنیکی ٹیمیں ابھی بھی کام کر رہی ہیں۔ وہ اس وقت سے کام کر رہی ہیں جب اسلام آباد مذاکرات مبینہ طور پر سٹیل میٹ کا یا تعطل کا شکار ہوئے تھے، اس پر ختم ہوئے تھے۔ وہ اس امکان کو دیکھ رہی ہیں کہ کوئی قابل عمل مسودہ تیار کیا جائے جس میں ایران کا موقف اور امریکہ کا موقف دونوں شامل ہوں، اور پھر اسے آگے بڑھایا جائے۔ ان کے پاس ایک ڈیڈ لائن بھی ہے، اگرچہ ٹرمپ نے ہرمز کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، لیکن ڈیڈ لائن میں ابھی بھی 3 یا 4 دن کا وقت ہے، یعنی کہ جنگ بندی کی جو ڈیڈ لائن ہے۔ اب ان 3-4 دنوں کے اندر اگر جوہری مسئلے پر کوئی قابل عمل مسودہ پیش کیا جا سکے تو امریکہ اس کا جواب دے سکے گا، ایران اس پر رضامندی ظاہر کر سکے گا، پھر عین ممکن ہے کہ شاید ڈیڈ لائن میں مزید توسیع بھی کر دی جائے۔ ذرائع کے مطابق مذاکرات میں سب سے بڑی جو مشکل تھی وہ یورینیم کی افزودگی تھی۔ میری اطلاعات کے مطابق ایران کہہ رہا ہے کہ وہ 5 سال کے لیے افزودگی روک سکتا ہے، فریز کر لے گا اس کی انریچمنٹ کو۔ امریکہ چاہتا ہے کہ 20 سال تک افزودگی نہ ہو، 20 ایئرز تک فریز کریں۔ معاملہ شاید 8, 10, 12 یا کہیں 15 سال پر آ کر طے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پر کام ہو رہا ہے کہ کوئی حل نکالا جائے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ ایسے میں اسرائیل کی سیبوٹاژ کی کوششیں، اس سے خبردار رہنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے دور کے اختتام پر نتنیاہو نے کہا تھا کہ جے ڈی نے اسلام آباد سے واپسی پر مجھے فون کیا تھا، جیسے امریکی انتظامیہ مجھے ہر روز رپورٹ دیتی ہے، اس نے ویسے ہی رپورٹ دی۔ اب اس پر ایران نے بھی رد عمل دیا، انہوں نے کہا دیکھ لو یہ تمہاری سوورینٹی ہے، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کا اصل سپریم کمانڈر نتنیاہو ہے
تو پھر تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے حضور، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس تمام دباؤ کے باوجود ٹرمپ اور جے ڈی وہ فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں جو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے اور پوری دنیا کے عوام کے حق میں ہے. بظاہر تو ٹرمپ اور جے ڈی پر امید دکھائی دیتے ہیں. جے ڈی نے تو یہاں تک کہا کہ امریکہ مستقبل میں ایران میں سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے. اور حضور بات یہ ہے کہ ایران نے جنگ دلیری سے لڑی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، وہ قائم ہے، اپنے اصولوں پر قائم ہے. لیکن حقیقت بھی جاننی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ایران بھی مزید جنگ چاہتا نہیں ہے. اس پر یہ جنگ مسلط کی گئی تھی. اس کی معیشت برے حال میں ہے. ابھی تو جنگ ہے، لوگ اسلامی رجیم کے پیچھے کھڑے ہیں، سڑکوں پر نکل رہے ہیں، یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، دل و جان پیش کر رہے ہیں. لیکن جب جنگ ختم ہوگی تو پھر وہی آٹے پانی کا بحران، برباد معیشت کے مسائل، یہ سب سر اٹھانے لگیں گے. ایران کو ضرورت ہے کہ اس کے فروزن فنڈز ریلیز ہوں، پابندیاں ہٹیں تاکہ وہ کاروبار کر سکے، معیشت بہتر ہو، کمپنسیشن ملے. یہ سب عوامل ایران کو مزید لچک دکھانے پر راغب کر سکتے ہیں. پاکستان سر توڑ کوشش کر رہا ہے. اس میں کلیدی کردار فیلڈ مارشل کا رہا ہے. ان کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ، دفتر خارجہ، ان سب نے بہت محنت کی ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ یہ تقریباً ایک ناممکن کام تھا. تو حضور، اگر ٹرمپ کا پاکستان دورہ اور امن معاہدہ مٹیریلائز ہو گیا تو یہ پاکستان کی آج تک کی سب سے بڑی سفارتی فتح ہوگی اور پوری دنیا کے پاکستان کو دیکھنے کے نظریے کو تبدیل کر دے گا. اور حضور، اس چیز کے لیے پاکستان کی حکومت کی جتنی تعریف کی جائے، ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کو جتنا سلام پیش کیا جائے، اتنا کم ہے. کیونکہ یہ وہ کام تھا جو پوری دنیا میں، وہ کہتے ہیں ایڈا اوکھا کم سی کوئی ہتھ پانو تیار نہیں سی. ہر کسی کو پتا تھا کہ ٹرمپ کا مزاج کیسا ہے، ایرانی کتنے سخت گیر ہیں. کوئی اس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن پاکستان سٹیپڈ اپ. اور میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی لیڈرشپ دے ڈیزرو. جتنا خراج تحسین آپ پیش کریں اتنا کم ہے. اچھا حضور، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کہانیاں ہو رہی ہیں. لبنان اسرائیل مذاکرات ہو رہے ہیں. اس کا ایک دور شروع ہے 33 سال کے بعد. یہ ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں لبنان اور اسرائیل میں حزب اللہ کو لے کر. اس کا پہلا دور کل ہو چکا، آج دوسرا دور ہوگا. اس پر کل بات کروں گا. اس کے علاوہ میرا پیارا متحدہ عرب امارات، وہ ابھی بھی پھرکی میں ہیں، ان کی پھرتیاں ختم نہیں ہو رہی. شیخ خالد بن محمد بن زید النہیان، جو کراؤن پرنس ہے ابو دھابی کا، اس نے بیجنگ کا دورہ کیا ہے. اور اس کو وہاں سے کیا جواب ملا ہے، یہ کس کا کیا پیغام لے کر گیا تھا، یہ کہانی کیا ہے. کیونکہ اماراتیوں کو سکون نہیں مل رہا. وہ ابھی بھی کسی نہ کسی پھرکی پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ واحد خلیجی ملک ہے جو اس سارے کے سارے پروسیس میں حصہ بننے سے انکار کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے، اس پہ کل آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. اس پہ ہی بات ہوگی اگر چچا ٹرمپ نے کل تک کوئی نیا کٹا نہ کھول دیا تو. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.